السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ ناظرین، عقیدت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی اسلامی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور سدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہی شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے مرد عورتوں سے نکاح کرنے کی بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے نکاح کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کافر لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے چلے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر
اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس بدعمل قوم کی سب سے پہلے آنکھیں مٹا دی گئیں اور اس کے بعد ان کو بستیوں سمیت اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھیں۔ اس طرح یہ کافر اور نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔